یہ منحوس میرے بیٹے کو کھا گئی۔ ابھی شوہر کا جنازہ اٹھا بھی نہ تھا کہ ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ 2 ہفتے پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی اور شادی کے اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر کو کینسر ہے۔ میری چچی نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے میری شادی ایک مریض سے کر دی۔ ساس نے بدوائیں دیتے ہوئے مجھے جنازے کے ساتھ ہی گھر سے نکال دیا۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، کسی نے گھر میں پناہ نہ دی۔ جب ایک چرسی مجھے زبردستی کھینچتا اپنے گھر لے گیا، میں عزت کے ڈر سے رونے لگی، پتھر ہو گئی کیونکہ اندر جائے نماز بچھی تھی۔ وہ بولا، دنیا ظالم ہے، تو اللہ کے سامنے رو، وہ سنے گا۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر گئی، ساری رات روتی رہی اور صبح جو ہوا، رات کافی ہو گئی تھی اور میں اپنے سسرالی گھر کے باہر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ بے حد مشکل وقت تھا جو اچانک سے مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا کہ یہ سب کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ طرح طرح کے خیالات تھے جو مسلسل مجھے ستا رہے تھے۔ کب سے میں ادھر باہر ہی بیٹھی تھی، مگر کسی نے بھی مجھ سے ہمدردی کرنے یا مجھے اپنے گھر لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ میرا کوئی میکا نہیں۔ میری رخصتی کے وقت چاچی نے صاف الفاظ میں مجھے اور میرے سسرالیوں کو کہہ دیا تھا، بس یہ اب آپ کی ہے، اور مجھ سے کہا، سدرا کوشش کرنا میکے کو بھول جاؤ اور اپنے سسرال سے دل لگانے کی کوشش کرنا۔ یہ بات سن کر سبھی نے دانتوں میں انگلیاں داب لیں کہ بھلا ایسے کیسے ہوتا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت کون اتنا 2 ٹوک اسے میکے آنے سے منع کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میکے والے ہی عزت بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی۔ پہلے شاید میری سسرال میں کوئی عزت تھی، لیکن جب چاچی نے یہ الفاظ کہے تو میری کمر کمزور پڑ گئی۔ پہلے ہی دن ساس نے میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ بڑے رعب سے کمرے میں آئی اور کہا، دیکھو یہاں جتنی چھوٹ اور آزادی ملے صرف اتنی لینا۔ اپنا دل اور مرضی دونوں کی آج ہی قبر بنا کر انہیں دفن کر دو، باقی جو بھی طور طریقے ہوں گے میں سکھا دوں گی۔ اور ابھی تم اٹھ کر یہ کپڑے تبدیل کرو، تمہارا شوہر ادھر الٹیاں کر رہا ہے اور تم مزے سے سج سنور کر بیٹھی ہو۔ چلو فرش گندا کر دیا ہے اس نے، اسے صاف کرو۔ میں جو دلہن بنی اپنی سیج پر شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، یہ سن کر حیران رہ گئی، مگر کیا کرتی، اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا تیسرا کوئی بھی آپشن نہیں تھا۔ کپڑے بدل گئی اور سارا کام سمیٹا۔ میرے شوہر نے مجھے دلہن کے روپ میں ابھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کچھ کولے لگائی جا رہی تھی۔ صفائی کرنے کے بعد میں نے اپنی چھوٹی نند سے پوچھا، کیا ہوا ہے عدیل کو؟ تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، آپ کو نہیں پتا کیا؟ نہیں پتا، میں نے بھی بھرپور حیرانگی سے جواب دیا، کیونکہ مجھے واقعی ہی کچھ نہیں پتا تھا۔ بھائی کو تو کینسر ہے، خون کا، تبھی ایسی الٹیاں کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں گرتے گرتے سنبھلی۔ وہ لمحہ مجھے قیامت سے کم کا نہیں لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چاچی میری جان چھڑوانے کے لیے ایک ایسے شخص سے میرا بیاہ کر دیں گی۔ کیا یہ بات چاچی کو پتہ تھی؟ میں نے اپنے لہجے اور آواز پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تو وہ بڑے عام سے انداز میں بولی، ہاں، آپ کی چاچی کو ساری حقیقت بتائی تھی۔ کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ یہ سب اب وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ سر نفی میں ہلا کر اس کی بات کا جواب ہی دے دیتی۔ جیسے تیسے کر کے میں کمرے میں پہنچی۔ آگے عدیل پہلے سے ہی بستر پر دراز تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، جس سے مجھے شک ہوا کہ وہ سو رہا ہے۔ سو میں صوفے پر بیٹھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ سدرا ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ جاگ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر پہلے سے زیادہ رونا آیا، مگر میں اپنے آنسو حلق میں اتارتی عدیل کے پاس جا کر بیٹھی تو آہستگی سے وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، مگر میری بات کا یقین کرو، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا اپنا وجود تو تکلیف میں تھا ہی، میں کسی اور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جانتی ہو اماں کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا۔ وہ یہی کہتی تھیں، ہو سکتا ہے تمہاری شادی کے بعد تمہاری زندگی کچھ بڑھ جائے، لیکن میں جانتا ہوں میری زندگی اتنی ہی ہے جتنی لکھی جا چکی ہے۔ میں تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں جتنی دیر بھی میں زندہ رہوں تم نہ رو،
تمہاری آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نہ نکلے، ہم یہ پل خوشگواری سے گزاریں۔ اس کے بعد میں دعا کروں گا تمہیں تمہارے لائق جیون ساتھی مل جائے اور تم ایک اچھی زندگی گزارو۔ میں نے عدیل کی جانب دیکھا تو وہ ایک خوش شکل انسان تھا اور اس وقت بھی کیف و سرور کی کیفیت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ ایک دم ہی مجھے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، یہ سوچ کر کے جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، تو کیوں نہ جتنا بھی وقت ہے ہم اچھے سے گزاریں۔ میں اپنے شوہر کے لیے رب سے دعا کروں گی تو مجھے یقین ہے وہ ان کی زندگی ضرور بڑھا دیں گے۔ اس وقت میری ساری تکلیف اور پریشانی مجھے ہوا میں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی شخص اتنی نرماہٹ اور خوبصورتی سے بھی بول سکتا ہے؟ میں نے جب اپنے شوہر کو بات کرتے ہوئے سنا تو تب جانا وہ شخص بہت پیارا تھا، دل سے بھی اور روح سے بھی۔ بے حد تکلیف کے باوجود وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ کمرے کے اندر مجھے یوں لگتا جیسے میں کسی ریاست کی ملکہ ہوں، مگر جیسے ہی باہر نکلتی ساس مجھ پر تنقیدی جملے شروع کر دیتی۔ میں نے قسم کھا لی تھی کہ ساس کا رویہ میرے ساتھ جو بھی ہے وہ میں اپنے شوہر کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیمار ہیں تو میرے شکوے اس پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ وہ 2 ہفتے میری زندگی ہیں حسین ترین دنوں میں سے تھے جب ساس نے دیکھا کہ میں خوش رہنے لگی ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا بہت خوش نظر آنے لگا ہے، تو ان کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک تو نہیں، البتہ نرم ضرور ہونے لگا تھا۔ اب وہ میرا خیال کرتی تھیں، عدیل کے متعلق پوچھتیں۔ ایک روز ساس عدیل کے پاس کمرے میں تھیں اور میں کچن میں تھی۔ مجھے کسی کام سے کمرے میں جانا پڑا تو ساس کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ دیکھا بیٹا کتنا خیال رکھتی ہے وہ تمہارا، بھلا کون دلہن ہوتی ہے جو اپنی شادی والے دن ہی شوہر کی الٹیاں صاف کرنے لگ جائے۔ میں نے تمہاری شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا جب میرے بچے کو ذہنی سکون ملے گا تو صحت مندی بھی ساتھ ہی مل جائے گی۔ میں کمرے میں جانے کی بجائے واپس کچن میں چلی گئی۔ میں اس روز بہت خوش تھی کیونکہ 2 ہفتوں میں ہی میں نے شوہر کی وجہ سے ساس کا بھی دل جیت لیا تھا، لیکن میں اپنی قسمت کے جھٹکے سے انجان تھی جو اسی رات مجھے مل گیا تھا۔ شام سے ہی عدیل کی حالت کافی خراب تھی۔ ہم نے ہر طرح کی دوائی اسے دے دی تھی، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، حالانکہ موسم بھی کافی معتدل تھا۔ میرے دل میں بھی عجیب و غریب خیالات آتے جا رہے تھے۔ میری ساس کسی شادی پر گئی ہوئی تھی، میں انہیں بھی مسلسل فون کر رہی تھی، مگر شاید شور کے باعث انہیں بیل سنائی نہیں دے رہی تھی، اسی لیے وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی تھیں۔ گھر میں اس وقت صرف میں تھی۔ جب میں بھی پریشان ہونے لگی تو عدیل نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، سدرا تحمل سے میری بات سنو، بس میری زندگی اتنی ہی تھی۔ تم نے جو مجھے ان 2 ہفتوں میں خوشی دی ہے وہ ساری عمر نہیں ملی۔ ہمیشہ ہر کسی نے بیچارہ سمجھ کر میرے ساتھ برتاؤ کیا، مگر تم نے شوہر سمجھ کر عزت کی، جگہ دی مجھے۔ مگر وعدہ کرو تم میرے بعد خود کو روک نہیں لگاؤ گی، اپنا گھر بساؤ گی، شادی کرو گی۔ ہاں لیکن میری قبر پر ضرور آتی رہنا، میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ وہ جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور میں مسلسل اسے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اندر ہی اندر میں یہ بات بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ عدیل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی ساس کو بھی مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عدیل کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ مجھے یوں لگا گویا میری ساری زندگی ایک ہی جھٹکے میں تباہ ہو گئی۔ جب ساس اور نندے گھر واپس لوٹیں تو عدیل دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عدیل اب اس دنیا میں نہیں رہا تو ساس نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ تم نے ہی میرے بچے کی جان لی ہے، تم تو شروع سے ہی یہ شادی نہیں نبھانا چاہتی تھی، جو کر رہی تھی ہمارے سامنے وہ دکھاوا کر رہی تھی۔ میں ان کی بات کا بار بار انکار کر رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے ہی مجرم ثابت کر دیا۔ اچھا بھلا میرا بچہ ٹھیک ہو رہا تھا، تمہیں موقع نہیں ملا اس سے جان چھڑوانے کا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
پہلی مرتبہ ہی اپنے بچے کو میں تمہارے پاس اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ خیر کافی دیر تک یہ سب کچھ چلتا رہا، حتیٰ کہ میری ساس نے مجھے بھی میری شوہر کی چارپائی کے قریب نہیں آنے دیا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ عدیل کے بغیر اس گھر میں میرا گزارا کیسے ہوگا، میں یہاں کیسے رہوں گی، یہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ سب اسی غلط فہمی میں کہ عدیل کو میں نے مارا ہے، یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ جب آخری مرتبہ عدیل کے قریب گئی تو آدمی اس کا جنازہ اٹھا رہے تھے، تبھی ساس نے بری طرح سے مجھے پیچھے کو دھکا دیا اور میرا سر بری طرح سے دیوار میں لگا، جس پر باقی محلے کی خواتین بھی میری حمایت کرنے لگیں کہ ایسی بھی کیا دشمنی ہے اس بچی سے کہ اپنے میاں کا منہ ہی نہیں دیکھنے دے رہی ہو تم۔ مگر میری ساس نے سب کے سامنے ہی مجھ پر تہمت لگا دی کہ اس کلموہی کو کیسے دیکھنے دوں چہرہ، اسی نے جان لی ہے میری اولاد کی۔ ادھر عدیل کا جنازہ جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو ساس نے بازو سے پکڑ کر مجھے بھی گھر سے باہر لا کھڑا کیا اور کہا وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، مگر تمہاری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں بچا، وہیں جاؤ جہاں سے آئی تھی۔ میں روتے ہوئے وہیں دروازے کے باہر بیٹھ گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ہمدردی وہ تو سب لوگوں کو وہیں ختم ہو گئی تھی جب انہوں نے میری ساس کی بات پر یقین کر لیا تھا کہ اپنے بیمار شوہر کی جان میں نے ہی لی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، میں نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک دکانیں اور گھر بند تھے، کوئی بھی شخص باہر چلتا پھرتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کم کے بعد اب دکھ کی کیفیت میرے اوپر حاوی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد پھیلا لیا، تبھی مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گھبرا کر دیکھا تو گلی کے شروع سے ایک آدمی گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا سانس خلق میں ہی اٹک گیا، لیکن میں خود کو سنبھال کر وہیں بیٹھی رہی۔ لمحہ با لمحہ وہ آدمی میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں ابھی پرسکون ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ یہ رہائشی علاقہ ہے تو یہاں پر بھلا وہ مجھے کیوں تنگ کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب آیا مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ اس آدمی کے قدم عین میرے سامنے آ کے رک گئے۔ نیچے زمین پر دیکھتے ہوئے مجھے اس کے میلے کچیلے گرد سے اٹے ہوئے پیر دکھائی دیے۔ میں دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے، لیکن جب 1-2 منٹ تک وہ وہیں کھڑا رہا تو میں نے ہمت کر کے سر اٹھا کر اس آدمی پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ ایک نشئی تھا جو سرخ آنکھیں اور بدبودار جسم لیے مجھے گھور رہا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ جاؤ یہاں سے، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پوری گلی میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس نشئی بھنگی سے میں اتنے سوبر اور سنجیدہ الفاظ میں بات کرنے کی توقع کبھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے بولنے پر مجھے واقع میں ہی ایک جھٹکا سا لگا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، دیکھنے میں تو سمجھدار لگ رہی ہو، اور کیا اتنا بھی نہیں جانتی کہ رات کے وقت انسان نہیں آوارہ جانور پھرتے ہیں جو نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی انسانوں کو۔ اس بات پر میں پہلے سے زیادہ حیران ہوئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے تحمل سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولا، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، اور آئندہ ایسے مت بیٹھنا۔ حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا، گھن آ رہی ہے تم سے، اور میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ ویسے بھی میری مرضی، میں جہاں بھی بیٹھوں۔ یہ سن کر وہ عین میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو بی بی، جو دکھائی دیتا ہے ہمیشہ وہی حقیقت نہیں ہوتا۔ خیر میں واقعی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نہیں آنا چاہتی تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ میں جو تیزی سے بولی، تم نشئی نہیں ہو؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، تمہیں اس سے کیا؟ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے چلا جاتا، میرے دل نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو خدا کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی دیتا ہے، اور شاید یہ نشئی اسی راستے کی ایک کڑی ہے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے آج ہی دربدر ہوئی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ، لیکن یاد رکھو میرے ساتھ چل رہی ہو تو مجھ پر یقین کر کے جانا۔
ورنہ بیٹھی رہو یہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ شروع سے لے کر اب تک میں نے اپنی زندگی میں مشکلات ہی دیکھی تھیں۔ آسانی کا لفظ مجھے صرف اور صرف عدیل کے ساتھ رہ کر سمجھ آیا تھا۔ اب اگر اس نے نشئی کے ساتھ جانے میں 2-4 مشکلات بھی آ جاتی تھیں تو میرے لیے یہ بے حد معمولی بات تھی۔ ہو سکتا ہے یہ میرا گمان ہو اور میری زندگی میں آسانی آ جائے۔ میں ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے فاصلہ رکھ کر چلنا، سمجھ رہی ہو؟ کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اور میں اکٹھے ہیں۔ سو تم آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ جہاں پر مڑنا ہوا پیچھے سے بتا دوں گا۔ میں اس کی حفاظتی تدبیر پر چند لمحوں کے لیے حیران ضرور ہوئی، لیکن ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں بیٹھ کر غور و فکر کرتی۔ پھر اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے میں نے پہلا قدم اٹھایا۔ مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ہم دونوں چلتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ تقریباً ہم شہر کے آخر میں پہنچ چکے تھے۔ اس سے آگے چند گاؤں اور کچی بستیاں شروع ہوتی تھیں۔ راستہ بتاتا ہوا وہ مجھے ایک کچی بستی میں لے آیا، جہاں شہر کی نسبت وہ لوگ اٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اب یہ سوال کرنا چاہیے۔ چلو خاموشی سے میرا ساتھ دو۔ اس بستی میں آتے ہی وہ میرے برابر چلنے لگا۔ چل چل کر میری تو ٹانگیں دکھنے لگی تھیں، مگر اس نشئی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اس پر کوئی فرق پڑا ہے۔ شاید یہ فاصلہ اس کے لیے بے حد معمولی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے کھڑے تھے، جس کی غالباً 3 منزلیں تھیں اور وہ دیکھنے میں انتہائی خستہ حال تھا۔ آ جاؤ اندر، اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، اور تب اس سب میں پہلی مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں انکار کر دوں، لیکن میں مجبور تھی، اور مجبوریاں انسانوں کو بہت سے وہ کام کرنے پر اکسا دیتی ہیں جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ خود کو رب کی حفاظت میں دیتے ہوئے میں اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے اندر جاتے ہی رہائشی علاقہ الگ تھا اور ایک طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ نشئی مجھے اوپر لے آیا۔ دوسری منزل پر آ کر اس نے رہائشی کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت بری بو ناک میں داخل ہونے لگی، جس سے گھبرا کر میں نے ناک پر اپنا دوپٹہ رکھ لیا۔ وہ نشئی مجھے دیکھ کر طنزیہ طور پر مسکرایا، پھر آہستگی سے بولا، کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں تمہیں عادت ہو جائے گی۔ ہم اندر آئے تو اس نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم وہاں پر سو سکتی ہو۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بالکل بھی نہ بتانا، میں تمہیں صرف تحفظ دے سکتا ہوں، باقی اپنی زندگی تمہیں خود گزارنی ہے۔ میں اس انسان کی باتوں پر جتنا حیران ہو رہی تھی وہ کم تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اتنی دیر میں میں نے یہ پہلا سوال کیا، جس پر وہ کہکا لگا کر بولا، کچھ بھی بلا سکتی ہو۔ چلو جاؤ، اب سو جاؤ، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک کمرے میں چلا گیا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سو گہرا سانس بھر کر میں فرش پر ہی لیٹ گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کی بناوٹ ایسی تھی گویا اسے ویئر ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، مگر اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ٹھنڈے فرش پر لیٹی تو مجھے عدیل کی یاد آنے لگی۔ اس وقت وہ بھی قبر میں لیٹا اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوگا۔ یہ سوچ کر مجھے بے حد رونا آیا اور میں رو بھی پڑی۔ نہ جانے کیوں یوں ہی لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ بجا۔ میں نے اٹھ کر کنڈی کھولی تو سامنے وہی نشئی کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ تم تو اچھی مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی، کتنی مرتبہ تمہارے کمرے تک آ کر واپس چلا گیا۔ مجھے بھی کام دھندے پر جانا ہے، سو اس مرتبہ ہمت کر کے تمہیں جگا ہی دیا۔ کل ہی مرا ہے میرا شوہر، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ پرسکون انداز میں بولا، سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن بی بی یہ دنیا دکھ پر نہیں گزاری جا سکتی، اس سے جینا پڑتا ہے۔ خیر ناشتہ کرو تم، شام میں ملاقات ہوگی تم سے، اور میں باہر سے تالا لگا کر جا رہا ہوں۔ دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کرنا اور نہ ہی کھڑکیوں سے ادھر ادھر جھانکنا۔ یہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں ہر شخص بہت تہذیب دار ہے۔ یہ علاقہ ذرا مختلف ہے۔ چند دنوں میں تمہیں یہاں پر رہنے کے طور طریقے بھی معلوم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو۔
مگر ابھی میری مجبوری ہے، میں تمہاری خاطر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نشئی نہیں ہو، بس بھننے کا ڈرامہ کر رہے ہو، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تو وہ مسکرا کر ہولے سے بولا، میں صرف تمہارے سامنے نہیں بھن رہا، ورنہ اگر بھننا چاہوں تو تمہیں کبھی بھی شک نہ ہو۔ خیر باتیں نہیں کر سکتا، میں شام میں آؤں گا، پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، اپنے کمرے میں ہی رہنا، ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے کمرے کا تو یوں کہہ رہے ہو جیسے یہاں دنیا کی ہر سہولت دے رکھی ہو۔ مجھے نہ باہر جانا ہے اور نہ ادھر ادھر جھانکنا ہے اور نہ ہی کمرے سے نکلنا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سکون تھا کہ میں اس چار دیواری میں محفوظ ہوں۔ رات کو تو تمہاری زبان اتنی نہیں چل رہی تھی، لیکن خیر، جب انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ محفوظ ہے تو پھر باتیں کرنے لگتا ہے، جس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی کہ اسے میرے ذہن میں چلتی ہوئی سوچ کا کیسے اندازہ ہوا، مگر تب تک وہ جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ناشتہ کیا۔ شاپر میں 2 آلو والے پراٹھے تھے اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی، کیونکہ کل شام سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے مجھے اپنی ایک دن پہلے والی کیفیت یاد آ رہی تھی، جب میں عدیل کی بیوی کے طور پر اپنے سسرال میں نہ صرف رہ رہی تھی بلکہ ان سب کے کام بھی کر رہی تھی، اور آج میں عدیل کی بیوہ بن کر یوں در بدر ہوئے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کھانا کھاتے ہوئے کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں میں نے صاف کرنے کی بھی ضرورت گوارا نہیں کی۔ ناشتہ کر کے میں پھر تھوڑی دیر فرش پر لیٹ گئی۔ جب لیٹے لیٹے تھک گئی تو اٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں 3 کمرے تھے، ایک کمرہ لاک تھا اور ایک کمرے کی کنڈی لگی تھی، ساتھ میں تیسرا کمرہ میرا تھا جہاں کوئی بھی شے نہیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک کونے میں باتھ روم اور چھوٹا سا کچن تھا، جہاں ایک چھوٹا سا سلنڈر اور چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہوئے تھے۔ گھر میں 3 سے 4 کھڑکیاں بھی تھیں جو اس وقت بند تھیں، لیکن میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے ان کھڑکیوں کو ہلکا سا کھول کر دیکھا تو باہر کا نظارہ صاف دکھائی دینے لگا۔ باہر بھی اس عمارت کی طرف اور چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں، لیکن وہ علاقہ بے حد گندا تھا۔ پورا دن ایک کونے سے دوسرے کونے میں پھرتی رہی، پھر اس شغل سے بھی تھک گئی تو جو کمرہ کھلا ہوا تھا وہاں جا کر دیکھا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کمرے میں ہر شے کا تصور کر سکتی تھی سوائے ایک شے کے، اور وہی شے میرے عین سامنے پڑی تھی۔ پورے کمرے میں ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی، ایک جانب اسی چادر پر جائے نماز اور دوسری طرف قرآن پاک ریل میں رکھا ہوا تھا۔ باقی ان 3-4 چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس وقت مجھے واقعے میں ہی قرآن پاک کی ضرورت تھی۔ میری شروع سے عادت تھی کہ میں روز تھوڑا سا سپارہ ضرور پڑھتی تھی، لیکن اب قرآن اپنے سامنے دیکھا تو وضو کر کے عدیل کے لیے پڑھائی کرنے بیٹھ گئی۔ کافی دیر قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں اس کمرے سے باہر آ گئی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں چونک گئی، لیکن جلد ہی یاد آ گیا کہ اس وقت میں کسی کے گھر میں موجود ہوں تو پرسکون ہو گئی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہی ایک شاپر پکڑا دیا جس میں کھانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں کھانا کھانے چلی گئی۔ جب کھا چکی تو کچھ سوچتے ہوئے اس آدمی کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ پورا کمرہ طرح طرح کے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، کیا میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اس کمرے میں آؤ؟ اس کے سخت جواب پر میں خاموش ہو گئی۔ واقعی ہی یہ تو بے حد غیر اخلاقی تھا کہ کسی کے کمرے میں یوں چلے جانا۔ وہ اپنے کام میں واپس مشغول ہو گیا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے لفافے پڑے تھے جن میں وہ سفید رنگ کا سفوف سا بھر رہا تھا۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے براہ راست وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کل رات سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ مطلب اب مدد کرنے پر سوال جواب بھگتنے ہوں گے۔ وہ ابھی تک اپنے کام میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا اور سر اٹھائے بغیر اس نے میری بات کا جواب دیا۔ آج کل فائدے کے بغیر کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تم بھی اپنا فائدہ بتا دیتے۔ کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارا یہ احسان جلد سے جلد اتار سکوں؟ صحیح کہہ رہی ہو۔ خیر، اگر تمہیں کام کرنے کی جلدی ہے تو ضرور کرو۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ سب منشیات ہیں جو تم میری مدد کرو گی،
مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے۔ وہ عورتیں اس کام کے لیے زیادہ محفوظ ہوتی ہیں۔ بس یہی مدد چاہیے مجھے تمہارے سے۔ ہاں یا نہ کا اختیار تمہارے پاس نہیں، تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ آخری جملہ اس نے میری جانب دیکھ کر کہا اور پھر واپس سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کہاں میں پھنس گئی ہوں۔ میرے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ گئی۔ میں نے ایک قدم پیچھے اٹھایا تو وہ آدمی سرگوشی میں بولا، میں جانتا ہوں تم ڈر گئی ہو، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی ہم سب کی بقا ہے۔ سبھی جینے کے لیے لڑ رہے ہیں، بس لڑنے کے طریقے ذرا مختلف ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ واقعی میں ہی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ میرے منہ میں جو آیا میں نے پوچھ لیا، جس پر وہ آدمی پرسکون ہو کر بولا، اغوا کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے چل کر یہاں آئی ہو۔ رہی بات علاقے کی، تو یہ تمہارا ہی شہر ہے، بس شہر کا آخری حصہ ہے جہاں کسی کی نہیں چلتی، نہ پولیس کی اور نہ ہی قانون کی۔ یہاں ہر طرح کا جرم ہوتا بھی ہے اور پروان بھی چڑھتا ہے۔ یہ جگہ پورے شہر میں سب سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے، اور مبارک ہو، اب تم بھی اسی محفوظ جگہ کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ اور میرے ساتھ یہ پیکٹ بھرواؤ۔ میں اپنی جگہ کھڑی رہی تو وہ پھر سے بولا، کام کرواؤ، اجرت بھی ملے گی۔ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کام کروانے لگی۔ وہ کمرہ دیکھا تھا میں نے اٹکتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر بولا، پتہ نہیں، تم عام لوگ سمجھتے ہو کہ ہم مجرموں کا کوئی خدا نہیں ہوتا۔ بس جب دل کرتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہوں۔ تم بھی وہ کمرہ استعمال کر سکتی ہو، وہ جگہ پاک ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات سے میں اس آدمی کے ساتھ تھی، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں منشیات کا دھندا کرتا ہوگا، کیونکہ جیسا اس کا حلیہ تھا، اس سے صاف لگتا تھا کہ وہ آدمی سخت نشے کے زیر اثر ہے۔ لیکن جب میں اس سے بات کر رہی تھی تو وہ بڑے نارمل اور سنجیدہ انداز میں میری ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ کیا تم بھی نشہ کرتے ہو؟ کام کے دوران میں نے آہستگی سے کہا تو وہ سر نفی میں ہلا کر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ تو پھر یہ حلیہ؟ میرا سوال ادھورا ہی رہ گیا تھا جب وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بی بی، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اب اگر میرا یہ حلیہ ہے تو جس کسی کو بھی نشہ چاہیے ہوگا وہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے فوراً جیب سے نکال کر مال دے دوں گا۔ میں نے تمہیں اچھا انسان سمجھا تھا، میں اپنے منفی جذبات اس کے لیے چھپا نہیں سکی۔ امیدیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ خیر، یہ بیگ میں نے بنا دیا ہے، سفید رنگ کا جوڑا تمہیں میں لا دوں گا۔ وہ پہن کر شہر کی کسی بھی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ جانا۔ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے پاس منشیات ہیں۔ ہاں، جتنے دام میں تمہیں بتاؤں اتنے ہی لگانا، اپنا منافع مت کمانا، تمہیں میں الگ سے تنخواہ دوں گا۔ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ تم اسٹوڈنٹس کو نشہ بیچتے ہو؟ میری بات کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا۔ میرا دم وہاں پر بری طرح سے گھٹنے لگا۔ دل چاہا فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے جانا ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا تو وہ مجھے دیکھ کر واپس سے اپنے کام میں لگ گیا۔ ساتھ ہی سنجیدگی سے کہا، میرے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہو؟ مطلب؟ مجھے وہ شخص اب خپتی لگنے لگا تھا۔ مطلب یہی کہ اس کے علاوہ اور کیا کام کر سکتی ہو؟ بچے اٹھا سکتی ہو؟ میری چیخ ہی نکل گئی یہ سب سن کر۔ یا اللہ، یہ میں کس جرم کی دنیا میں آ گئی ہوں اچانک سے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ کیا کام ہے۔ اب وہ سارے کام کاج چھوڑ کر میری جانب متوجہ تھا۔ اور کچھ کر سکوں یا نہ کر سکوں، مگر تم جیسوں کا خاتمہ کرنے کی ضرور کوشش کروں گی۔ میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اچھا ایسا کرو، ایک باہر کا چکر لگا کر آؤ، لیکن سیدھا یہیں پر واپس آنا۔ اور اگر میں واپس نہ آئی تو؟ میں نے فوراً سے پوچھا، جس پر وہ کندھے اچکا کر بولا، میں نے تمہیں اغوا تو نہیں کیا، جانا چاہو تو جا بھی سکتی ہو، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میرا کام ایسے رکنے والا نہیں۔ تم نہیں کرو گی تو کوئی اور آ جائے گا۔ جاؤ اور جا کر ایک چکر لگا کر آؤ۔ میں خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے باہر آ گئی۔ دل یہی کہہ رہا تھا، یہ اچھا موقع ہے یہاں سے بھاگنے کا،
بس ایک مرتبہ بھاگ گئی تو پھر اس کالے پانی میں نہیں پھنسوں گی۔ میرے دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھیں جن پر عمل کرتے ہوئے میں وہاں سے نکل آئی، لیکن جیسے ہی گلی میں آئی تو وہاں پر ایک اور ہی نئی دنیا آباد تھی۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ کہیں پر ٹوٹے پھوٹے گھر تھے تو کہیں پر جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تو بڑے آرام سے پکڑا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 2-3 گلیاں گزر کر دیکھا تو وہاں ایک گلی تھی جہاں لڑکیاں جسم فروشی کر رہی تھیں۔ ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے چرس پھونک رہے تھے۔ وہاں پر کسی کو کوئی بھی ڈر نہیں تھا، ہر کوئی بڑا پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے جرم کرنا ہی ان سب کی عبادت ہو۔ میں وہیں پھر رہی تھی جب ایک موٹا سا آدمی میرے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ لڑکی، کیا کر رہی ہو یہاں؟ یہاں کی تو نہیں لگتی۔ پولیس نے بھیجا ہے تم کو؟ جاسوسی کرنے آئی ہو؟ مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس آدمی کے سامنے میں نے بولنا چاہا مگر میری زبان لڑکھڑا گئی کیونکہ اس نے ایک بندوق اپنی کمر کے پیچھے پہن رکھی تھی۔ پیلے دانتوں کے ساتھ وہ انتہائی مکروہ شکل انسان لگ رہا تھا۔ بیلے، میری لڑکی ہے، کچھ خیال کر۔ میں نے آواز کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا تو وہی نشئی میرے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا، استاد تیری ہے تو اسے سمجھا کر بھیجنا تھا نا، ایسے ہی میرے ہاتھوں مر جاتی۔ چل گھر لے جا اسے اور کچھ عقل وقل دے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تو میری سانس میں سانس آئی۔ بتاؤ، رہ سکتی ہو اکیلی یہاں پر؟ اس شہر میں جو کچھ تمہیں اس جگہ دکھائی دے رہا ہے وہی سب اس شہر کی بھی حقیقت ہے، بس فرق اتنا ہے وہاں لوگ اپنے گناہ اور بھیس چھپا کر پھرتے ہیں۔ تم میرا پیچھا کرتے رہے تھے۔ اس کی ساری بات کو میں نے نظر انداز کر کے صرف یہی بات پکڑی، نہ کرتا تو ماری جاتی۔ بتاؤ، اب بھی یہاں گھومنا ہے یا واپس چلو گی؟ میں اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے اس کے آگے آگے وہیں آ گئی جہاں سے گئی تھی۔ دوسری منزل تک ہم دونوں ہی خاموش رہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گھر پہنچ کر میں نے سوال کیا تو وہ نرمی سے بولا، فیضان، مگر اصل نام کوئی نہیں جانتا۔ یہاں سب استاد، بھنگی، نشئی، چرسی، ہیلی کاپٹر کہہ کر بلاتے ہیں۔ تمہارا بھی جو دل چاہے بلا سکتی ہو۔ کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے پیو گی؟ مجھے کمرے میں بٹھا کر اس نے پوچھا، مگر جواب لیے بغیر ہی چائے بنانے چلا گیا۔ میں کافی دیر بیٹھی وہاں کے لوگوں اور فیضان کے متعلق سوچتی رہی کہ آخر کیا کہانی ہوگی اس شخص کی جو وہ ایسے رہ رہا ہے۔ آخر اس کے بھی تو کوئی گھر بار والے ہوں گے، کیسے سکون کی نیند آ جاتی ہے بچوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے۔ بہت سے سوال تھے جو بندروں کی طرح میرے اندر اچھل کود مچا رہے تھے۔ وہ چائے لے آیا تو ہم نے خاموشی سے چائے پی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ سنجیدگی سے بولا، کل تیار رہنا، کپڑے تمہارے کمرے میں رکھ دیے ہیں، میں نے کام پر بھی جانا ہے۔ میں نے نہ ہاں کی اور نہ ہی نہ کی، بس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ وہ پورا وقت اس کمرے سے کہیں گیا ہو، پھر وہ کپڑے یہاں پر کیسے لایا۔ یا اللہ، مجھے بچا لینا، میں جو کچھ کر رہی ہوں مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اس دنیا میں اگر میرا کوئی ہوتا تو میں یوں دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ وہ میری زندگی کی ایسی پہلی رات تھی جب میں نے پوری رات سونے کی بجائے رب سے شکوے کیے، ورنہ پہلے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ میری اماں بڑی صابر اور شاکر عورت تھی۔ انہوں نے ہمیں کبھی شکایت کرنا نہیں سکھائی تھی۔ اس کے بعد چاچی کے رحم و کرم پر رہی اور پھر ساس کے رحم و کرم پر، اور اس کے بعد زندگی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ سب میں اپنا نصیب سمجھ کر قبول کرتی رہی۔ مگر اب دکھ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کل میری وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں گی۔ پھر شاید شیطان کا غلبہ تھا یا کچھ اور، جیسے تیسے کر کر میں نے خود کو اس کام کے لیے راضی کر ہی لیا تھا۔ صبح صبح فیضان نے ہی مجھے اٹھایا تھا۔ میں اٹھ کر تیار ہو گئی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک سیاہ رنگ کا تھیلا نما بیگ مجھے تھمایا اور کہا، یہ لو، فلاں یونیورسٹی میں بیٹھ جانا اور اسٹوڈنٹس کو 10 روپے کے حساب سے ایک پیکٹ بیچنا ہے۔ اس 10 روپے کے نام پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہاں، 10 روپے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے پاس آئیں۔ اگر مہنگا رکھا تو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ نشہ بہت مہنگا ملتا ہے۔
وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اور تمہیں وجہ بھی تو بتا دی ہے کہ مہنگا ہوا، ایک تو بچے لیں گے نہیں، اور پھر ہم کیسے اور کہاں بیچیں گے اپنا مال۔ میں خاموش ہو گئی اور جانے کے لیے مڑی تو وہ پیچھے سے بولا، دیکھو اگر نشہ کرنے کے بعد گالیاں دیں تو برداشت کر لینا۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور خاموشی سے چلی آئی۔ دل بھی گھبرا رہا تھا، مگر جو کرنا تھا وہ کرنا ہی تھا۔ اگر میری قسمت میں اس گناہ کی دنیا میں قدم رکھنا لکھا تھا تو میں وہاں قدم رکھ کر ہی رہوں گی، ورنہ میرے نصیب میں کچھ اور ہوا تو رب العالمین مجھے اس جانب موڑ دیتا۔ سو میں ایسی ہی تھی، بڑے سکون سے اپنی قسمت کو قبول کر لینے والی۔ یونیورسٹی میں پہنچی تو بچے دھڑا دھڑ مجھ سے نشہ خریدنے لگے۔ ایک دو نے تو واقعی گالیاں دی تھیں کہ نقلی مال ہے تمہارا، پیسہ بھی تو دیکھو، میں نے حاضر جوابی سے کہا تو مجھے خود پر بھی حیرت ہوئی، مگر خاموش ہو گئی۔ سارا دن بچے وہ پاؤڈر مجھ سے خریدتے رہے۔ میری توقع کے برعکس 1-2 گھنٹے میں ہی وہ سارا مال بک گیا۔ واپس جانے کی بجائے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی چاچی سے ایک مرتبہ مل لوں، انہیں بھی بتاؤں کہ مجھ پر کیا بیتی ہے، کیونکہ ساس نے تو عدیل کے مرنے کی خبر ابھی تک نہیں دی تھی، لیکن پھر رک گئی کیونکہ وہ نہ جانے کب سے پتھر دل ہو چکی تھیں۔ انہیں میری خوشی یا غمی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سو واپس اسی گناہوں کی نگری میں چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو فیضان ابھی تک اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھا پاؤڈر بنا رہا تھا۔ یہ پاؤڈر ہے کس چیز کا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ایسے ہی اپنی ترکیب تمہیں دے دوں، یہ اصلی نہیں ہے نا؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرایا، یعنی تم لوگوں کو نقلی پاؤڈر بنا کر بیچتے ہو اور پھر لوٹتے بھی ہو۔ میری بات پر اس نے سکون سے مجھے دیکھا اور کہا، 10-10 روپے لوٹنا مناسب ہے یا ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا؟ مطلب؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، سادہ سا فنڈا ہے، ہر بڑھتا بچہ خود کو پتہ نہیں کون سی توپ سمجھتا ہے۔ نشہ 1-2 مرتبہ کرنا خود پر فرض کر لیتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں حرام خور جو اس شے پر لگ جاتے ہیں، مگر زبردستی، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اصلی چرس کیسے ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ سنگھاڑے کا پاؤڈر ہے، کم سے کم انہیں کوئی طاقت تو ملے اس سے۔ میں نے قریب پڑے ڈبے میں دیکھا، وہاں واقعے میں خشک سنگھاڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو تم پیشہ ور منشیات فروش نہیں ہو؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی جگہ رہتے ہوئے کوئی بھلا کیسے کسی کے متعلق اچھا سوچ سکتا ہے۔ دیکھو لڑکی، مجھے بھی کسی نے ان کاموں میں لگانے کی کوشش کی، میں لگ بھی گیا، مگر پھر ایک اللہ والے نے سنبھال لیا، گھر بار چھوڑ گیا، پڑھائی نوکری سب کچھ۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو اپنی طرح تباہ نہیں ہونے دوں گا، اور یہ کام شروع کر لیا۔ ہر کوئی مجھے منشیات فروش ہی سمجھتا ہے، مگر اندر کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جو پیسے ملتے ہیں ان سے مزید سنگھاڑے خرید کر لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کون سی جائیداد بنانی ہے، خاندان کوئی ہے نہیں، شادی بھی نہیں کرنی۔ کچھ اچھے بچے تو اسی کو چرس سمجھ کر اس پر لگ جاتے ہیں، جب مزہ نہیں آتا، مطلب غنودگی وغیرہ سمجھ رہی ہونا، نہیں ملتی تو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی مہنگی خریدنے کی پسلی نہیں ہوتی ان میں، لیکن جنہوں نے نشہ کرنا ہے وہ کر ہی لیتے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا کردار اس معاشرے میں جتنا نبھا سکتا ہوں نبھا رہا ہوں، اور تمہیں بھی اسی مدد کے لیے لایا ہوں۔ ہم جرم ختم نہیں کر سکتے، مگر اسے ایسا ضرور بنا سکتے ہیں جس کے بعد لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس آدمی کی سوچ پر حیران تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی، کیونکہ ہوتے ہیں کچھ گندگی میں بھی اللہ والے جنہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اپنی عدت کے بعد میں نے ہی فیضان سے بول دیا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی صرف چرس ہی نہیں، اور نہ جانے کتنے گناہوں کو لوگوں سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر صرف اللہ کے لیے۔ دنیا کے لیے ہم ابھی بھی گناہ گار اور پیشہ ور مجرم ہی کہلاتے ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔